یونیورسٹی کے زمانے کی ساری یادیں یہاں آ کر تازہ ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا اندر گھستے وقت کہ اگر آج شمیم موجود ہوتے تو باری تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے، لیکن آج وہ کتنا انہیں خوشی ہوتی اور فخر ہوتا اپنے بیٹے پر، بیٹوں پر، جنہوں نے ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد گاؤں میں ہی رہیں اور یہاں کے لوگوں کی خدمت کریں، تو آج اس آدمی کی مسرت کی کیا انتہا ہوتی۔ اندر گھستے گھستے میں یہ بات سوچ رہا تھا۔ تو ہم تو ہمارے لیے بھی قسیم، چونکہ ان سے ایسا تعلق تھا تو یہ ہمارے لیے ہمارے بیٹے کی ہی طرح ہیں، اور ہم انہیں صرف اپنی مبارکباد ہی نہیں، اپنی ساری نیک خواہشات دیں گے اور امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ اس علاقے میں جو ڈاکٹر کا فرض بھی ہے اور ان کے والد کا خواب بھی ہے کہ یہاں کے لوگوں کی سچی خدمت کریں، دکھ درد دور کریں، ان کا علاج کریں۔ ہماری ہندوستانی تہذیب میں 4 پرشارتھ مانے جاتے ہیں: دھرم، ارتھ، کام اور سب سے آخر میں موکش۔ اور اس سب کے لیے جو تصور ہے، جو کلپنا ہے، وہ یہ ہے کہ ارتھ کا مطلب ہوتا ہے آپ جو کچھ بھی اس دنیا میں مال و دولت، دھن سمپتی کماتے ہیں، اور اس کا تصور یہ ہے کہ دھن کے ذریعے دھرم کمانا چاہیے۔ دھرم کے ذریعے دھن نہیں کمایا جا سکتا۔ دھرم کا نام استعمال کر کے اور ہم اپنی دنیا کو بہتر کرنا چاہیں، وہ نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ حکم ہے، تصور ہے کہ دھن کے ذریعے دھرم کمانا چاہیے۔ اور اسلامی روایت میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، پہلے میں حدیث بتا دوں آپ کو: ان الدنیا مزرعۃ الآخرت، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ وہاں بھی یہی بات کہی گئی کہ دین کا استعمال دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے۔ دنیا کمائیے، بلکہ مجھے یاد آ گیا ایران کے ایک بہت مشہور عالم ڈاکٹر علی شریعت، ان کی بڑی مشہور دعا ہے: یا اللہ ہمیں توفیق دیجئے، ہم دنیا کا کام کریں، ہم دنیا کمائیں اور دین کے کام آئیں، ہمیں ان میں مت بنائیے جو دین کے نام پہ دنیا کمانے کی کوشش کریں۔ تو اس سے عبادت بجز خدمت خلق نیست، کوئی عبادت، اعلیٰ ترین عبادت اگر کوئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری طرف سے مت مانیے گا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عبادت کی 2 قسمیں ہیں: عبادت لازمی اور عبادت متعدی۔ عبادت لازمی وہ ہے جس کا فائدہ صرف عبادت کرنے والے کو پہنچتا ہے، اور عبادت متعدی وہ ہے جس عبادت کا فائدہ اللہ کی مخلوق کو پہنچتا ہے۔
اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر نے فرمایا میں تمہیں وہ عبادت بتاؤں جو تمہیں حشر کے دن روز حساب تمہیں ساری مشکلوں سے بچا لے. تو کون نہیں جاننا چاہتا؟ سب نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ مصیبت زدہ کی بات کو سننا، درد مندی دکھانا، بیمار کا علاج کرنا اور ضرورت مند کی مدد کرنا. اور اس سے آگے آپ کو بتاتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ پڑھنا بار بار اچھا لگتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے اور الفاظ پر غور کیجیے گا. قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا، الفاظ پر غور کیجیے گا اور چیک کریے گا، چونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے اور میں بہت جگہ اس کے بارے میں بولتا ہوں تو ذرا میں نے ذہن میں محفوظ. میں کوئی اور نہیں، میں بیمار تھا، تو نے مجھے میرا حال نہیں پوچھا. بندہ گھبرا کے کہے گا آپ سارے جہانوں کے مالک، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ جواب دیا جائے گا فلاں شخص بیماری کی حالت میں تھا، اگر تو نے اس کا حال پوچھ لیا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. آپ تو سب چیز کے مالک ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ تیرے دروازے پہ فلاں شخص بھوکا آیا تھا، اگر تو نے اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. پیاسی کے لیے کہا جائے گا. ہمارے یہاں سوامی وویکانند وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم دھرم کہتے ہیں، بولے یہ ہے کیا؟ یہ پرماتما کی پرتیکش انوبھوتی ہے. ہمارے ہاں میں اس پہ کوئی اور کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن ہمارے ہاں عام طور سے اردو میں، انگریزی میں نہیں، عربی میں بھی نہیں، لیکن اردو میں عام طور سے تقویٰ کا ترجمہ کیا گیا ہے خدا سے ڈرو. وہ بھی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کا دل میں ڈر بھی ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہم نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مطلب نہیں لیا جا سکتا، لیکن اس کا اصل مطلب ہے وہی جو سوامی وویکانند نے کہا ہے، پرتیکش انوبھوتی، خدا شناسی. میں چاہے مجلس میں ہوں اور چاہے اکیلے میں ہوں، میں ہر وقت، جیسے آپ آج کل جاتے ہوں گے بڑے شہر میں کہیں تو بڑے بڑے بورڈ لگے رہتے ہیں کہ آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہیں. ہم ہر وقت نگرانی میں ہیں، چاہے مجلس میں ہوں اور چاہے اکیلے میں ہوں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھائی. یہ قسیم، ان کے بھائی فہیم اور جو دوسرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے. لیکن میں جتنا میرے شمیم اس سے نکلتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اسی طرح پکارتے تھے. پروفیسر تھے وہ، لیکن یہ اس آدمی کے خواب کی تعبیر. اس کے دل میں بڑا درد تھا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کی طرح یہ ان کے کام آئے گا.
اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی آپ ٹریڈیشن میں چلے جائیے، پرمپرا میں، ہمارے ہاں بھارت میں کہا گیا ہے شریر مادھیم کھلو سرم دھرم سادھنم. یہ جو انسان کا جسم ہے، اچھے سے اچھا اور نیک سے نیک کام جو ہمارے دل میں ہے ہم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہماری صحت اچھی نہیں ہوگی تو ہم اس کام کو کرنے میں ناکام رہتے ہیں. لہٰذا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی صحت کو بنا کے رکھیں. جب ڈاکٹر قسیم یا کوئی بھی دوسرے اسپتال بناتے ہیں تو پیسوں کی بے شک ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ دھیان رکھنے کی ہے، اور یہ پھر میں کہوں گا میرا جملہ نہیں ہے، ایک مشہور مغربی دانشور کا جملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو جو ہم فیس ادا کرتے ہیں وہ تو صرف تھوڑا سا اس کی جسمانی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے اس کی درد مندی، اس کی رحم دلی، اس کا ہمارے لیے ہمارے صحت کے بارے میں فکر کرنا، یہ تو اس کی ایسی مہربانیاں ہیں اور اس کا ایسا قرض ہے جسے ہم کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے. اور میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے، میں کہا ہے کئی جگہ کہا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے یوٹیوب پہ بھی سنا ہو، مجھے کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں ذرے رتی برابر بھی کسی سے بھی کوئی شکایت کروں. جو چیز ذہن میں تھی، مالک حقیقی نے 26 سال کی پوری عمر نہیں تھی جب منسٹر ہو گئے، تو جو چیز لے کے چلے تھے دماغ میں بچپن یونیورسٹی کے دنوں سے سب کچھ اس نے دیا، تو کوئی وجہ نہیں کہ شکایت. لیکن آج بھی مجھے دو لوگوں سے بہت ہی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دو لوگوں سے جلن ہوتی. ایک استاد سے، دنیا میں تعلیم دینے سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، چاہے یونیورسٹی کا استاد ہو، ٹیچر ہو، چاہے پرائمری اسکول کا ہو. اور آپ یقین مانیے گا میں اپنی خوبی نہیں بیان کر رہا ہوں، میں صرف بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے خاص طور سے ان کی ساری اور عاجزی زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں پتہ کتنی بار حلف لیا ہے منسٹر کی حیثیت سے، یو پی میں بھی اور سینٹر میں بھی. ہر بار شام کو پہنچ کے اپنی والدہ اور والد کو ملنا، اور اگلے دن صبح کو اپنے پرائمری اسکول کے ٹیچر ہوتی لال شرما صبح کو جا کے ان کے پیر چھونے. یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں میں کہ میرے اندر کو خوبی ہے، نہیں، استادوں کی عزت کرنا. شردھاوان لبھتے جانم تتپرا سمیتیندریا. استاد سے بڑی روح، ماں باپ، الیگزینڈر نے کہا ماں باپ مجھے دنیا میں لائے، میرے استادوں نے مجھے آسمان پہ پہنچا دیا. استادوں کی عزت کرے بغیر، گرو کی عزت کیے بغیر کوئی سماج آگے نہیں بڑھ سکتا. دوسرے نمبر پہ مجھے کوئی پیشہ نظر آتا ہے انسانیت سے بھرپور، تو وہ ڈاکٹر کا پیشہ نظر آتا ہے. تو انہی دو لوگوں سے جلن ہوتی ہے، اور آپ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دلی میں تو ہمارے وہ باری بک شاپ والے، میں جیسے ہی ان کی دکان میں پہنچتا تھا تو وہ اپنی چیئر چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ کہتا تھا کہ اگر بزنس کرتا تو کتابوں کا کرتا. تو وہ کہتے تھے آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے یہاں پہ. تو میں آپ کو بہت اپنی طرف سے بہت مبارکباد بھی اچھے، اور قسیم کو بھی کہنا چاہوں گا، اور قسیم کی جو ٹیم ہے ان کو بھی کہنا چاہوں گا.
بیماری کا علاج تو دوائی سے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن بیمار کا علاج دوائی سے نہیں ہوتا، بیمار کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے۔ جو آدمی بیمار بن کے آتا ہے اس سے بیماری نہیں لاتا، اس کا ذہن، اس کی تشویش، فکر مندی، گھبراہٹ، وہ دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ ڈاکٹر کا جو ہمدردانہ رویہ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر جب اسے بات کرنے کا موقع دیتا ہے اور اسے وقت دیتا ہے اور کہتا ہے تم اپنا مسئلہ بتاؤ، وہ تب اس کے مریض کا علاج دوائی نہیں کر سکتی، مرض کا علاج کر سکتی۔ لیکن آدھا علاج تو تبھی ہو جاتا ہے جب ڈاکٹر پیار محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ اپنے مریض کو یہ موقع دیتا ہے، بھلے ہی وقت کم ہو آپ کے پاس، لیکن آپ اس کی پوری بات سنتے ہیں۔ تو مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کے اس اسپتال میں آپ کا رویہ درد مندی کا ہوگا، ہمدردی کا ہوگا، اور آپ ایک اوتھ لیتے ہیں نا، حلف اٹھاتے ہیں جب آپ کو ڈگری ملتی ہے، ہپوکریٹک اوتھ کہلاتی ہے، کیا کہلاتی ہے؟ ہپوکریٹک اوتھ کہلاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمیشہ اس کا دھیان رکھیں گے، اور وہ حلف یہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، میں نے تو ڈاکٹری کی نہیں، لیکن چونکہ تعلیم میں، کتابوں میں دلچسپی رہی ہے ہمیشہ، اور یونیورسٹی سے تعلق اب تو پچھلے کچھ سالوں سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے بحیثیت چانسلر کے بھی، تو اس کے کچھ جو اوتھ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آئیں، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کی آستھا کیا ہے، آپ کا رنگ کیا ہے، آپ کا جینڈر کیا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں ڈاکٹر ہوں۔ اور آگے کہوں اگر تو مجھے لگتا ہے میں آپ سے کہوں گا کہ گیتا کا ایک شلوک ہے، وہ ضرور پڑھیے، ادویشٹا سروا بھوتانام میترا کرونا ایواچا نرممو نراہنکارو سما دکھا سکھا چھمی۔ ڈاکٹر کے لیے یہ ضروری، کسی کے لیے بھی، چاہے وہ آپ کے خاندان کا دشمن رہا ہو، اس کا علاج بھی ہم اتنی ہی محبت اور درد مندی سے کریں گے جتنا اپنے دوستوں کا کرتے ہیں۔ کوئی بھید بھاؤ نہیں کسی قسم کا، میں دوستی کا جذبہ، رحم دلی کا جذبہ ہے۔ اور ایک چھوٹی سی، مجھے ابھی ایک دم سے دھیان آ گیا، ایک چھوٹی سی کہانی ہے، وہ کر کے میں بات اپنی ختم کروں گا۔ ایک آدمی کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ بالکل مطلب کیا کہتے ہیں، بہت ہی پریکیریس کنڈیشن کو کیا کہیں گے، کہ جہاں اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کو، جو سرجن اس کے اسپیشلسٹ تھے، ان کو فون کیا جا رہا تھا، کافی دیر لگی انہیں پہنچنے میں۔ یہ آدمی ناراض ہو رہا تھا، کہتا ڈاکٹر کو اتنی دیر کیوں لگنی چاہیے، اور وہ جیسے ہی پہنچے اور اس کی سرجری کے لیے کمرے میں جانے لگے تو یہ تھوڑا انہیں ناراضگی بھی دکھائی۔ وہ سرجری کر کے نکلے، اس آدمی کو کہا کہ بچہ خطرے سے باہر ہے، اور کہہ کے جلدی سے نکل گیا۔ اس آدمی نے اس اسپتال کے اسٹاف سے شکایت کی، کہا کیسا مغرور ڈاکٹر ہے، میرے بچے کی جان خطرے میں ہے اور یہ 1 منٹ رک کے اس نے مجھے دلاسا بھی نہیں دیا۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ تمہارا بچہ خطرے سے باہر ہے، فکر مت کرو، لیکن 2-4 منٹ بات نہیں کری، بس یہ کہتے ہوئے جلدی سے۔ جب اس نے یہ سب کہا، شکایت کی، تو اسپتال کے اسٹاف نے بتایا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے
یہ ڈاکٹر اپنے بچے کے جس کی کل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی تھی، اس کے آخری رسومات کو چھوڑ کے آیا ہے تمہارے بیٹے کا آپریشن کرنے کے لیے، اور چونکہ وہاں سب لوگ انتظار کر رہے ہیں آخری رسومات ادا کرنے کے لیے، اس لیے یہ تیزی سے نکل گیا۔ تب اس آدمی کو بڑی ندامت کا اظہار، لیکن ڈاکٹر کا پیشہ ایسا ہی، اس کو برا بھلا بھی سننا پڑتا ہے، لیکن اسے کبھی بھی اپنے بیلنس کو لوز نہیں کرنا۔ تو میں ایک بار پھر بہت اپنی نیک خواہشات دیتے ہوئے، اور چونکہ شمیم بہت ہی عزیز تھے مجھے، آپ بیٹے ہیں، آپ نے حق فرزندی ادا کیا ہے، ان کے خوابوں کی تعبیر کی ہے، بہت آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لوکا سمستا سکھنو بھونتو، بہت شکریہ، جے ہند۔